محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اس پوری کائنات میں دل لگانے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ خوبیوں میں، نہ کمالات میں۔ ہمیشہ سے کوئی کائنات میں ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور ہمیشہ تک کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ موت اور حیات کی بندشوں سے پاک اللہ ہے، کھانے پینے سے، بیوی بچوں سے پاک اللہ کی ذات ہے، ہر عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ تو دل لگانے کے قابل کوئی ہے تو اللہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے دل لگائے، اللہ سے عشق کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنائے۔ یہ ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا، اور ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان اپنے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ وہ سخت نقصان ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہم سب کی زندگی کی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کر لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں۔ اللہ ہمارے کیسے بنیں گے؟ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ تو اللہ کو خوش کرنے کا راستہ ہے کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کے مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمائے ہیں کہ اگر تم ہمارے بننا چاہتے ہو، ہمارے نبی کے بن جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ اس کو کہنے والے نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب کچھ اپنا بنانے کا راستہ یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، آپ کی پاکیزہ اداؤں کو، آپ کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کر دیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں کامل دین عطا فرمایا، ایک خوبصورت نظام عطا فرمایا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں آج مسلمان قوم ہی ایسے ہے جو سینہ ٹھوک کے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ ہماری پاس زندگی گزارنے کا مکمل نظام موجود ہے، ہمارے پاس کہیں اور جا کر کسی اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم شادیوں میں کیا کریں، موت میت میں کیا کریں، کاروبار میں کیا کریں۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا فقیر ہے، انہیں ضرورت ہے زکوٰۃ کی، ہم سے آ کے زکوٰۃ لے کر جائے، ہم انہیں زندگی گزارنے کی زکوٰۃ دیں گے، ہم انہیں بتائیں گے کہ ساری کائنات کا خالق کون، ساری کائنات کا مالک کون، اور اس مالک کو راضی کرنے کی راہ کیا، اور ان کو اپنا بنانے کی راہ کیا، زندگی گزارنے کے کیا طریقے، عبادت کا کیا طریقہ، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، آس پڑوس والوں کے حقوق۔ وہ ساری دنیا فقیر ہے، مسلمانوں سے آ کر زکوٰۃ لے کر جائے زندگی کے گزارنے کی، ہم بتائیں گے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی۔ الحمدللہ پیارے بھائیوں، اس پر صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا، ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم قائد اور عظیم رہنما اور عظیم نبی اور رسول اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمیں اس پر صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل دین دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بات پکی ہے پیارے بھائیوں کہ ہمارے نبی کا دین، ہمارے آقا کا دین، ایک وقت آئے گا کہ عالم کے چپے چپے میں آپ کا کلمہ بلند ہوگا، آپ کے دین کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا۔ اسلام دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج چونکہ ظلموں کی فضا ہے اور باطل دھڑلے کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں لگا ہوا، تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں، یہ اپنے آپ کو اور اللہ کے دین پہ جمانے کا موقع ہے، اپنے آپ کو اسلام اور ایمان پر جمانے کا موقع ہے کہ کہیں ہم موت کے خوف سے اپنے اسلام کے سودے نہ کر دیں، کہیں ہم ذلت کے خوف سے اپنے اسلام کے سودے نہ کر دیں، کہیں ہم اپنے مال کے چلے جانے یا جان کے ختم ہو جانے کے خوف سے اپنے اسلام کے سودے نہ کر دیں۔ پیارے بھائیوں، اسلام اور ایمان وہ نعمت ہے، جان قربان کی جا سکتی ہے، اپنے اسلام کے سودے نہیں کیے جا سکتے، اپنے ایمان کے سودے نہیں کیے جا سکتے۔ حالات بڑے سخت ہیں، لیکن یہ سخت حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان قریب دنیا میں صبح ہونی ہے، ان قریب دنیا میں
میں اسلام زندہ ہونا ہے، سارے عالم میں اللہ پاک ہدایت کی فضائیں قائم کر کے دکھائے گا۔ قرآن میں فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام بجھنے والا نہیں ہے، اللہ اسلام کو سارے عالم میں زندہ کر کے دکھائے گا، چاہے جتنے ان کے پیٹ میں درد ہوں، چاہے باطل کو جتنا بے قراری ہو، لیکن اللہ کا دین مٹنے کے لیے اللہ کی دھرتی پر نہیں آیا، یہ عالم میں زندہ ہو کر رہے گا، یہ ملکوں میں زندہ ہو کر رہے گا، عالم کے چپے چپے میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ لیکن ضرورت اس موقع کی ہے ہم اللہ کے اسلام پر جمنے والے بنیں، ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں، ہم اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر عالم میں چلنے اور پھرنے والے بنیں۔ ہدایت کا سورج عنقریب طلوع ہونا ہے، اندھیروں کا بڑھ جانا صبح کے آنے کی علامت ہوتی ہے۔ اندھیرا بہت بڑھ گیا، کیا مطلب ہے؟ عنقریب صبح ہوگی، عنقریب اسلام دنیا میں زندہ ہوگا۔ دنیا میں کفر کے اندھیرے بڑھ گئے، ظلمتوں کے اندھیرے بڑھ گئے اور ظلموں کے اندھیرے بڑھ گئے، شرک کے اندھیرے بڑھ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ عنقریب اسلام کا سورج انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی سیرت میں نظر آئے گا کیسے سخت حالات سے گزرے ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے صحابہ، لیکن ہمارے نبی کو یقین تھا کہ اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر کے دکھائے گا، اور میرا کلمہ اور میرا دین سارے عالم میں یہ زندہ ہوگا، اور اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا کے دکھائے گا۔ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے پر امید ہو کر بندے کو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی محنتوں میں لگنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی عظیم ہے، آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، تو اس زمانے میں ایک مشہور آدمی تھے، حاتم طائی کے بیٹے، عدی بن حاتم ان کا نام تھا۔ وہ یہودی تھے اور ایک فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ مدینہ آئے۔ جب مدینہ آئے تو صحابہ ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے، کہا کہ عدی بن حاتم آ گئے۔ ان سے اللہ کی رسول کی ان سے ملاقات تھی۔ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے فرمایا کہ عدی کیوں زندگی ضائع کرتے ہو، کلمہ پڑھ لو۔ دائی ہر جگہ اپنی بات کرتا ہے، دائی ہر جگہ اللہ کے دین کو پیش کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تو ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دیں، اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ نہ کرے ہم اسلام کو چھوڑ کر زندگی نہ گزاریں، اسلام اور اسلامی اعمال کو چھوڑ کر زندگی نہ گزاریں، کیونکہ اگر اسلام کو چھوڑ دیا گیا تو ذلت اور بربادی مقدر ہے، تباہیاں مقدر ہے، اور اگر اسلام پر جم گئے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں کہ اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تم خوف مت کرو، تم غم مت کرو، حالات بدلیں گے، ماحول بدلے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے، بس تم اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کر لو، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دے دو، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا، اور آخرت میں تمہیں جنت اللہ پاک عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا اور آخرت میں عزت ہے تمہارا مقدر اگر تم اللہ کے دین پر جم گئے، اللہ کی راضی کرنے پر جم گئے، اللہ کو منانے کے لیے جم گئے، تو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت تمہارا مقدر کرے گا۔ تو ایک کام ہے کہ اپنے دین پر چلنا، اور دوسرا کام ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے کوششیں کرنا، محنتیں کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ، آپ نے عدی بن حاتم کو دعوت دی، کہا عدی کیوں زندگی ضائع کرتے ہو، ارے کلمہ پڑھ لو، اسلام کے بغیر زندگی نہیں بننی ہے، دین کے بغیر زندگی نہیں بننی ہے، اسلامی احکامات کے بغیر زندگی نہیں بننی ہے۔ اللہ کا دین زندگی سے نکلا، تباہیاں مقدر ہیں، بربادیاں مقدر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ایک بڑی عجیب بات کہتے تھے بڑے جوش میں۔ وہ کہتے تھے ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ نہ ہوتی ہو۔ جیسے کھوٹے سکے بازار میں قبول نہیں ہوتے، ایسے کھوٹی زندگی اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی، اور
ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر گزرتی ہو، آپ کی سنتوں کے بغیر گزرتی ہو۔ ہر وہ جوانی کھوٹی، ہر وہ بڑھاپا کھوٹا، ہر وہ معاملہ کھوٹا، ہر وہ عبادت کھوٹی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میش نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے کیوں زندگی ضائع کرتے ہو، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے الگ ایک دین پر چلتا ہوں، یعنی مجھے آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عادی تمہارے دین کو تم سے بہتر میں جانتا ہوں۔ کہا جی کیسے جانتے ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم یہود کے فرقہ رقوسیہ میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی میں سے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کا آدھا مال غنیمت کھا جاتے ہو، حالانکہ تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ تو عدی بن حاتم تو بالکل وہ اپنی شکست قبول کر لی، کہا جی حضرت بات تو ایسے ہی ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ عدی میں بتاؤں تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی ٹھیک ہے بتائیں۔ تو اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا کہ عدی تم کہتے ہو کہ ان کے ماننے والے تو سارے غریب لوگ ہیں، ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا، اور ان کے علاقے والوں نے ان کو اٹھا کے خود باہر نکال دیا، اور حکومت تو اوروں کے پاس میں ہے، ملک مال تو اوروں کے پاس میں ہے، ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملنا ہے۔ تو عدی بن حاتم نے کہا یہ بات تو میرے دل میں کھٹک رہی، واقعی یہی بات ہے، اس کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، کیا نظر تھی میرے آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عدی ایک دن آئے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر مدینے آ جائیں۔ تو چونکہ عدی بن حاتم کسریٰ کو جانتے تھے تو کہنے لگے جی آپ کس کسریٰ کی بات کرتے ہو، ایران والا کسریٰ یا کوئی اور کسریٰ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایران والے کسریٰ کی بات کر رہا ہوں۔ تو عدی بن حاتم اپنے دل میں کہنے لگے ٹوٹی ہوئی تلوار ہے اور بات ایران والے کسریٰ کی کرتے ہیں، ڈھنگ سے کھانے پینے کو ہے نہیں اور بات ایران کے کسریٰ کی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عدی ایک بات بتاؤ، کسریٰ کو فتح کرنے والوں میں تو بھی شامل ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے صنعاء شہر دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا نہیں، اس کا نام سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عدی اتنا امن قائم ہوگا پوری دنیا میں اسلام کی وجہ سے کہ صنعاء شہر سے ایک نوجوان عورت زیورات سے لدی اکیلے آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، کوئی اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو عدی بن حاتم اپنے دل میں کہنے لگے راستے میں میرا ہی قبیلہ پڑتا ہے اور میرے قبیلے کے ڈاکو سارے عرب میں مشہور ہیں، سارے عرب میں آگ لگا کے رکھی ہے، لہٰذا میرے قبیلے کے ڈاکو تو ضرور اس عورت کو لوٹ ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عدی اس دین کی وجہ سے ایسی برکتیں اللہ پاک دکھائے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، زکوٰۃ کا قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ عدی بن حاتم کلمہ پڑھ گئے، اللہ کے رسول کا زمانہ گزرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران پر چڑھائی ہوئی ہے، کسریٰ بن ہرمز کے محل پر چڑھائی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کی جماعت میں عدی بن حاتم بھی شامل، اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا، چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں فصیل کھڑی کی۔ صحابہ جب دیوار پر چڑھے، عدی بن حاتم بھی دیوار پر چڑھے، کسریٰ کا خوبصورت محل آنکھوں کے سامنے تھا۔ اپنے نبی کی یاد آ گئی، اپنے نبی کی بات یاد آئی اور آنکھ میں آنسو اور پکار کر کہا لوگو اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور فتح کرنے والوں میں تو بھی شامل ہوگا۔ اور بعد کی زندگی میں کہتے تھے وہ عورت صنعاء سے آئی، اکیلے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، میں نے اس سے راستے کی کیفیت پوچھی کہ بتا تو نے راستے میں کیا محسوس کیا؟ تو اس خاتون نے کہا ایسا لگا کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا باپ ہے، کوئی غلط نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ پھر کہتے تھے خدا یہ قسم وہ دن بھی آئے گا لوگ زکوٰۃ لے کر دنیا میں پھریں گے، زکوٰۃ کا قبول کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہ ملے گا۔ وہ دن اللہ نے اس دنیا کو دکھایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، قبول کرنے والا کوئی بھی نہ ملتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا، اسلام کا پرچم دنیا میں بلند ہوگا، اللہ اپنے دین کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت دے کے دکھائے گا۔ آج ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم اللہ کے دین پر جمیں، ہم اسلام پر جمیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ نبی کے دین کو چھوڑ کر نہ تو دنیا بننی ہے نہ تو آخرت بننی ہے، ہم اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔
ہمارے نبی کی کیا شان ہے، ہمارے نبی کے اعمال کا کیا مقام ہے، ہمارے نبی کی سنتوں کا کیا مقام ہے۔ ابو جہل ہمارے آقا کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ آپ نے پوچھا تم مان جاؤ گے؟ کہا جی مان جائیں گے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی کو چاند کی طرف اٹھایا اور یوں آپ نے ایک اشارہ کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کی انگلی کے اشاروں پر چاند کے 2 ٹکڑے اللہ پاک نے کر دیے۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف ہوا، ایک ٹکڑا جبل ابی قیقان کی طرف ہوا۔ عصر مغرب کے بیچ سعودی میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے، اتنی دیر چاند ایک دوسرے سے جدا رہا۔ جس نبی کے ایک اشارے میں اللہ پاک نے ایک کچھ کر کے دکھایا، ارے بتاؤ تو صحیح اس نبی کی سنت میں کیا طاقت ہوگی، اس نبی کے سنت اعمال میں کیا طاقت ہوگی۔ ہم اپنے آقا کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں۔ کیسی شان والی شخصیت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، کیسے مقام والی شخصیت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں کہ آپ کی نبوت کی چھاپ اللہ نے کائنات کے چپے چپے پہ لگائی، کائنات کے ذرے ذرے پر لگائی۔ کیا شان والے ہمارے نبی کہ درخت ہمارے نبی کو دیکھ کر سلام کرتے، پتھر ہمارے نبی کو سلام کرتے، اونٹ ہمارے نبی کو سلام کرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس پتھر کو دیکھا وہ اللہ کے رسول کو سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت ہمارے نبی کو سلام کرتے، جنگل کے درندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے۔ آقا کی مجلس لگی ہے، ایک بدو گزرا حضور کی مجلس سے، کافر تھا۔ اس زمانے میں عرب کے بدو ایک جانور کھاتے تو اس کو گو کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں غب کہتے ہیں، اور عام طور سے ہم لوگ اس کو گھوڑپڑ کہتے ہیں، بڑا چھپکلی کی طرح سے بڑا سا جانور۔ تو عرب کے دیہاتی اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو دیہاتی بندہ بدو وہ ایک شکار کر کے گو مری ہوئی اپنے پاس سے لے کر جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول کی مجلس سے گزر ہوا، اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ تو بہت سارے پتھروں کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کو یہ بات بڑی بری لگی، لہذا ہمارے نبی کے سامنے کھڑا ہوا اور مری ہوئی گو کو پکڑ کے حضرت کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ اگر یہ گو کہہ دے آپ نبی اور رسول ہیں تو میں بھی گواہی دے دوں گا کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ پہلی بات تو مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بول، وہ بھی عربی زبان میں بولنا تو اور مشکل کام ہے۔ اب وہ ایک دم اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ ہم قربان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے آقا اس گوہ کی طرف متوجہ ہے اور آپ نے اس کو آواز دی یا غب، اے گوہ۔ تو اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے زندہ کیا، اس نے زندہ ہو کے اپنے سر کو آقا کی طرف اٹھایا اور اپنا سر اٹھا کر عربی زبان میں حضرت کا جواب دیا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کی خوبصورت کرنے والے، میری سعادت کی آپ نے مجھے آواز دے دی، حضرت میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر، فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ آقا کی شان میں کہے کہ اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ بنے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے نقشہ کھینچا، کہا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بی بچوں سے بھاگے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اور روایتوں میں ہے کہ جہنم کو فرشتے گھسیٹ کر لے کر آئیں گے حشر کے میدان میں، اس کی 70,000 لگام اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے وہ اس کو کھینچ کر لائیں گے۔ وہ آتے ہی ایسے چیخ مارے گی کہ اس کی دہشت کی وجہ سے کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، کیا نبی اور رسول سب آدھم و زمین پر گریں گے اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان بچا۔ آج دیکھو جبرائیل بھی کہتا ہے اللہ میری جان بچا، آج میکائیل بھی کہہ رہے میری جان بچا، آج ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر اللہ میری جان بچا۔ میں اپنے باپ آزر کا سوال نہیں کرتا، اسماعیل علیہ السلام کہہ رہا اللہ میری جان بچا،
آج نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنے بیٹے کا سوال نہیں کرتا، آج میری جان بچائیے۔ ہر ایک کی زبان پر، میری اور آپ کی زبان پر، کائنات کے ہر انسان کی زبان پر نفسی نفسی نفسی، لیکن آج پورے حشر کے میدان میں ایک شخصیت ہے جن کی زبان کا جملہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اللہ آج میری امت کو بچا لے، اللہ آج میری امت کو بچا لے۔ اس دن دیکھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، آپ کا غم، آپ کی بے چینی، آپ کی امت کے ساتھ شفقت، کہ جب ہر ایک کہے گا اللہ میری جان بچا، ہمارے آقا کہیں گے اللہ آج میری امت کو بچائیے، اللہ آج میری امت کو بچائیے۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے رسول اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری چاہت ہو رہی ہے کہ آپ میری امت کا پورا کیلکولیشن، پورا حساب کتاب آپ مجھے دے دیجئے، میں ان کا حساب کتاب کر کے فارغ کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے نبی اگر آپ کی امت کا حساب آپ کو دے دوں تو آپ کا امتی تو آپ کے سامنے رسوا ہو جائے گا، آپ کے سامنے رسوا ہو جائے گا۔ لہٰذا میں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ کی پوری امت کے حساب میں پردے میں کروں گا، کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے، کتنوں کی نجات ہوگی نبی کی شفاعت پر، کتنوں کی نجات ہوگی نبی کی شفاعت پر۔ صحابہ نے پوچھا حضرت قیامت کے میدان میں آپ کو ہم کہاں تلاش کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نام اعمال تلنے کے وقت تلاش کر لینا، اپنے امتی کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کی نیکیوں کا پلہ جھکا دیجئے، اللہ اس کی نیکیوں کا پلہ جھکا دیجئے۔ اور فرمایا کہ پل صراط پر تلاش کر لینا، جب میرا امتی لٹک پھٹک کے گرنے والا ہوگا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہم سلم سلم، اللہ سلامتی فرمائیے، میرے امتی کو عافیت سے پار لگا دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یا زین من وافا یوم القیامہ، کیا خوبصورت الفاظ ہمارے نبی کی شان میں کہے کہ اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں مقام محمود اتارے گا اپنے نبی کے لیے، ایک ممبر ہوگا خوبصورت سا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرمائیں گے میرے نبی آپ اس پر بیٹھ جائیے، ہم قربان جائیں اپنے نبی کی محبتوں پر، اللہ مجھے اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے، ہم سب کو سچا عاشق بنائے، ان کی سنتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے پیارے بھائیوں، کیا کیا ان کے احسانات سنائیں، کیا کیا ان کے درد اور محبت کی باتیں سنائیں، کہاں کہاں امت کا خیال کیا، لیکن معاف کرنا کہ امت نے ہر جگہ نبی کو بھلا دیا، امت نے ہر جگہ نبی کو بھلا دیا، ہر جگہ سے نبی کی سنتوں کو نکال دیا، شادیوں میں سے نبی کے دین کو نکالا، کاروبار سے نبی کے دین کو نکالا، اپنی تجارت سے نبی کی سنتوں کو نکالا، اپنی جوانیوں سے نبی کی سنتوں کو نکالا۔ جس نبی نے امت کو کہیں نہ بھلایا، آج امت نے ہر جگہ اپنے نبی کو بھلا دیا، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو کنارے کر دیا، اللہ پاک مقام محمود اتار دیا، اور اللہ اپنے نبی سے فرما رہا آپ اس پر بیٹھ جائیے، ہم قربان جائیں اپنے نبی پر، آپ یوں مقام محمود پر ہاتھ رکھیں گے، آپ بیٹھیں گے نہیں، اور عرض کریں گے کہ میرے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں مقام محمود پر بیٹھ گیا تو یہ اڑ کر مجھے جنت میں نہ لے کر چلا جائے، اور میری امت کہیں میرے پیچھے حشر کے میدان میں پریشان نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ کی عطا کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں اپنی امت کے ساتھ ادھر ہی رہوں گا، میں اپنی امت کے ساتھ ادھر ہی رہوں گا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے خوبصورت کرنے والے۔ تو گو زندہ ہوئی اور اس ان الفاظ کے ساتھ حضرت کو جواب دیا کہ حضرت میری سعادت، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ وہ بدو تو ایک دم دیکھ کر حیران ہو گیا۔ آقا نے اس سے پوچھا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو ایک جنگل کی گھوڑ پر گوہ کہہ رہی ہے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ ہمارے نبی نے اگلا سوال کیا من انا، میں کون، میرے بارے میں تو بتا۔ تو اس گوہ نے کہا کہ انت رسول رب العالمین، ہم قربان جائیں وہ نبی اللہ پاک نے عطا فرمائے جن کو جنگل کے درندے بھی پہچانتے تھے اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں،
وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی کامیاب ہے، جس نے آپ کا انکار کیا ہلاک و برباد ہے۔ ایک گوہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے چلیں گے تو نجات ہوگی، ان کو چھوڑا تو نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بدو کھڑا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا بول اب کیا بولتا ہے؟ تو بدو نے کہا جی اب تو وہ بولوں گا جو آپ بولتے ہیں۔ آپ نے تو گوہ کو بھی بلوا دیا، آپ نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بھائیوں، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے نبی کے دین پر جمیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، جتنا دین پتہ ہے عمل کرنے والے بن جائیں، جو نہیں پتہ علماء سے جا کر معلوم کرنے والے بنے، سیکھنے والے بنے، سیکھ کر اور عمل کرنے والے بنے۔ جاہل تو ہر بندہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جاہل بن کے مر جانا بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس اللہ والے ہیں، ہمارے پاس دین کی خوبصورت محنتیں ہیں، ان سے جڑ کر اس میں لگ کر ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے احکامات کو زندگی میں جگہ دیں، جس میں بڑے بڑے احکامات، اور سب سے بڑی چیز ایمان پر جمنا، سب سے بڑی چیز اسلام پر جمنا۔ جان پر بات آ گئی کہ یا تو ایمان بچاؤ یا جان بچاؤ، تو ایمان والے کی زبان کا جملہ ہوگا جان دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے، جان دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، نصرانی بادشاہ نے ان کو قید کیا اور کہا کہ عبداللہ ایمان چھوڑ دے، آدھی حکومت تجھے دیتا ہوں، بیٹی سے تیری شادی کرتا ہوں۔ کہنے لگے بے وقوف، پوری حکومت میرے نام کر دے اور یوں کہے کہ ایک لمحے کے واسطے ایمان چھوڑ پھر مسلمان ہو جانا، یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا لالچ سے کام چل جائے، نہ چلا۔ اب کہا کہ بھائی اس کو لے جاؤ، لے جا کے قتل کر دو۔ ان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے کہا تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ایمان چھوڑ دے، آدھی حکومت بھی تجھے دیتا ہوں، اپنی بیٹی سے تیری شادی بھی کرتا ہوں۔ فرمانے لگے بے وقوف، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، اس بات کے احساس پر رو رہا ہوں کہ میرے بدن کی ایک جان ہے جو آج میرے رب کے نام پہ قربان ہو رہی۔ کاش میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں اللہ تعالیٰ مجھے دیتا تو ایک ایک کر کے سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ لہٰذا ایمان پر جمنا ہے۔ دوسرا، اللہ کے احکامات کو زندگی میں جگہ دینا، جس میں نماز اعلیٰ درجے کا عمل ہے، روزہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے، زکوٰۃ اعلیٰ درجے کا عمل ہے، حج اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام معاف کرنا سکھاتا ہے، اسلام درگزر کرنا سکھاتا ہے، اسلام اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہے، اوروں کے جان مال کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ لہٰذا ہم اسلام کے اس حکم کو اخلاق والے بن کر اس پر عمل کرنے والے بنیں کہ ہم کسی سے نفرت نہ کریں، ہم ظالم نہ بنیں، ہم کسی کا حق نہ ماریں، اوروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ بطور خاص ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، ماں باپ کی دعا لینا ہو۔ ماں باپ کی دعا انسان کو بہت اونچا لے کے چلی جاتی ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر میں تھا، میری امی کو رات میں نیند تھی، آنکھ کھولی تو کہا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو۔ میں اٹھا، جا کے مشکیزہ میں دیکھا تو پانی نہیں تھا، اور گھر میں تلاش کیا کہیں پانی نہیں۔ میں فوراً گلاس لے کے دوڑتا ہوا ندی پہنچا، پانی لے کر آیا، امی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ امی کی آنکھ لگی ہوئی گہری نیند میں نے اٹھانا پسند نہ کیا اور اس خیال سے کھڑا رہا کہ اب اٹھیں گے تب اٹھیں گے۔ میں ساری رات کھڑا رہا، صبح ماں کی آنکھ کھلی، میں نے امی کو پانی پلایا، امی نے کیفیت دیکھی تو بڑی خوش ہوئی اور بڑی دعائیں دی کہ وہ وقت ہے کہ اللہ کی معرفت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی اور میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی معرفت کے نور سے روشن ہو گیا۔ ماں کی دعا نے ان کو کتنا اونچا پہنچا دیا، کیسے عظیم مقام عطا فرما دیے۔ پیارے بھائیوں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ کے لیے اپنے بچوں کی نگرانی فرمائیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرائیں،
اللہ کے لیے اپنے بچوں کی نگرانی فرمائیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو موبائل کی گندی عادت سے بچائیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ سانپ نہ دیں، یہ بچھو نہ دیں، یہ برباد کر دے گا ان کی زندگیاں، یہ ضائع کر دے گا ان کی اپنی جوانیاں۔ کتنے جوانوں کی جوانیاں تباہی کے دہانے پر ہیں، بلکہ معاف کرنا یہی وہ بری چیز ہے جس کا استعمال کر کر کے ہزاروں بچیوں نے ایمان کا سودا کر دیا، ہزاروں مسلمان لڑکیوں نے اپنے دین کا سودا کر دیا اور طرف چلی گئیں۔ کیا بنیاد بنی؟ یہی اصل بنیاد بنی ہے۔ اپنے بچوں کو اس کے استعمال سے بچائیں، فضول استعمال سے بچائیں، غلط استعمال سے بچائیں، اپنے بچوں کی اللہ کے لیے نگرانی فرمائیں، انہیں اللہ اس کے رسول کا تعارف کرائیں۔ ماحول بڑا ایمان سوز ہے اور باطل کی پلاننگ ہو چکی ہے ہماری نسل سے ایمان کے چھیننے کے لیے۔ ارتداد کی ہوائیں دنیا میں چل رہی، ایمان کے سودے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بچوں کو ایمان کی عظمت سمجھائیں، رسول اللہ اس کے رسول کی عظمت سمجھائیں، انہیں قرآن یاد کرائیں، انہیں اللہ کے دین پر عمل کرنا سکھائیں، انہیں اللہ کے دین کا داعی بنائیں۔ یہ کہیں اور متاثر نہ ہو، یہ اوروں کو متاثر کرنے والے بنے، یہ اوروں کو اللہ کا پیغام سنانے والے بنے۔ ہمارا بچہ بہت بڑا کاروبار کر لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اپنے بچے سے کہیں گے بیٹا میں آج خوش نہیں ہوا، میں اس دن خوش ہوں گا جب میرا بیٹا دنیا میں اللہ کا کلمہ روشن کرے گا، جب میرا بیٹا دنیا میں اللہ کا دین زندہ کرے گا، جب میرے بیٹے کی محنتوں پر عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلیں گی، بیٹا وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ لہٰذا تم اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں چلو، تم اللہ کے دین لے کر دنیا میں چلو۔ اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں، اپنی بچیوں کی تربیت فرمائیں، اللہ کے لیے ان کی نگرانی فرمائیں، اللہ کے لیے ان کی نگرانی فرمائیں، تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی تربیت، آس پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا اسلام میں سکھایا گیا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اسلام میں سکھائے گئے۔ لیکن آج معاف کرنا یہ مسلمان اوروں کے حقوق کو آج کتنا ضائع کر دیتا ہے۔ ایک صحن میں کھیلے تھے، ایک ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، آج بڑے ہو گئے، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ساری پراپرٹی بیٹے کے پاس ہے اور بیٹیاں بہنیں حصے کا مطالبہ کر رہی ہیں، بھیا ہمارا حصہ کر دیجئے، بھیا ہمارا حق ہمیں دے دیجئے۔ معاف کرنا پیارے بھائیوں، ہمارے شہر میں ایسی کتنی عورتوں کی درد بھری کہانیاں ملیں گی جو حصے کا مطالبہ کرتے کرتے بوڑھیوں کے قبرستان کی مٹی کا حصہ بن گئی۔ ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا۔ ایک چور وہ ہوتا ہے جو گن پوائنٹ رکھ کر گن پوائنٹ پہ پیسے نکال لیتا ہے، خنجر کی نوک پہ پیسے نکال لیتا ہے۔ ایک وائٹ کالر چور ہوتا ہے جو ٹیبل کے نیچے سے کام بناتا ہے اور جو بہن کا حق مارتا ہے، جو بھائیوں کا حق مارتا ہے۔ اسلام حق مارنا نہیں سکھاتا، اسلام حق ادا کرنا سکھاتا ہے، اسلام معاف کرنا سکھاتا ہے، اسلام درگزر کرنا سکھاتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے دوپہر میں صحابہ بکھر گئے، اللہ کے رسول بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ گئے، اپنی تلوار درختوں پر لٹکائی۔ ایک یہودی آ گیا، دیہاتی آدمی، آپ کی تلوار اٹھائی اور تلوار یہاں گلے پر لگائی، آپ کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا کہ میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو مسلمان چاہے جتنے سخت حالات میں گر جائے، مسلمان کی نظر اپنے اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اسباب پر نہیں ہوتی، اپنی تعداد پر نہیں ہوتی، ملک و مال پر نہیں ہوتی، اپنی قوت پر نہیں ہوتی، مسلمان کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ اس کا پورا وجود تھر تھرایا، تلوار ہاتھ سے چھوڑ گئی۔ اب اللہ کے رسول نے اٹھایا اور یوں تلوار لگائی اور فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی مجھے تو آپ ہی بچائیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کلمہ پڑھ جاؤ؟ کہا جی نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ آپ گردن بھی مار دیتے تو کیا تھا، لیکن آپ نے بتایا کہ جو ظلم ہو کر اس کو معاف کیا جاتا ہے۔
جو عطا سے محروم کرے اس کے اوپر احسان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کتنے اعلیٰ، آپ کا درگزر کتنا اعلیٰ، ہم اپنے نبی کے اخلاق تو پڑھیں، ہم اپنے نبی کی خوبصورت زندگی تو پڑھیں۔ مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تھے، 10,000 صحابہ کی جماعت تھی۔ کیا خوبصورت وہ دن تھا، کیا خوبصورت وہ وقت تھا۔ 8-9 سال پہلے وہ گھڑی بھی آقا نے دیکھی تھی کہ مکہ چھوڑ رہے تھے، پرسان حال کوئی نہ تھا، غار ثور پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھا تھا۔ اور ایک اور مقام ہے جہاں سے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں کبھی تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر 8-9 سال کے بعد وہ وقت آیا کہ 10,000 صحابہ ہیں اور اللہ کے رسول فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا خوبصورت موقع ہے۔ ابو سفیان بڑے گھبرائے تھے، صبح قافلہ مکہ میں داخل ہونا تھا، رات میں ابو سفیان آ گئے، مکے کے بڑے سردار، ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا۔ اللہ کے رسول سے ملاقات کی، ملاقات کر کے کہا کہ حضرت آپ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے، پھر بھی مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا حضرت میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ امن کا اعلان کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سنو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن دیا جاتا ہے۔ تو ابو سفیان بڑے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، حضرت کتنے لوگ میرے گھر میں آئیں گے، آپ تھوڑا اور اونچا اعلان فرمائیں۔ آپ نے پوچھا سب سے بڑا گھر کس کا؟ تو انہوں نے کہا جی حکیم بن حزام کا گھر سب سے بڑا ہے مکہ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے حضرت آپ نے بڑا احسان فرمایا، لیکن حضرت ان کے گھر میں بھی کتنے لوگ آئیں، وہ چھوٹا پڑ جائے گا، آپ تھوڑا اور اونچا اعلان فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امن ہے۔ اسلام کیسا امن کا مذہب ہے، اسلام کیسا سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام بدنام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ بدبخت ہدایت کے قابل نہ ہو تو ایسے گندوں سے اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو پاک اور صاف فرمائے۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بہت سے لوگ تو حرم میں بھی ہوں گے، آپ کچھ اور اونچا اعلان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ کہا حضرت ٹھیک ہے آپ نے بڑا احسان فرمایا، لیکن بہت سے لوگ تو سفر سے آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ صبح آپ کا قافلہ مکے میں داخل ہونے والا تھا، آپ نے ابو سفیان کے ساتھ حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اس پہاڑی پر لے کر کھڑے ہو جانا، تاکہ آج ابو سفیان بھی دیکھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کیسے عزت عطا فرمائی، اللہ نے کیسے مسلمانوں کو نوازا۔ وہ کھڑے تھے، ایک قافلہ، 2 قافلہ، 3 قافلہ، ایک کے بعد ایک قافلے مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کی رسول کا قافلہ ہے، سارے لوگوں نے لوہے کی ٹوپیاں پہنے ہوئی، لوہے کی زرہ پہنے ہوئی، اور ایک بندہ ہے جو کمانڈر ان چیف ہے، سارے لشکر کو لے کر چل رہا ہے ترتیب دے کر۔ تو ابو سفیان نے پوچھا عباس یہ کس کا قافلہ؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے۔ کہا کہ عباس تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے۔ اور پوچھا کہ یہ کون ہے جو پورے لشکر کا کمانڈر ہے اور سب کو ترتیب دے کر لے کر چل رہا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو سفیان نے ایک جملہ کہا اچھا عمر اتنا اونچا ہو گیا، اس کا خاندان تو بیکورڈ تھا ہمارے علاقے میں، بنو عدی عزت والا خاندان نہیں تھا، آج عمر اتنا اونچا ہو گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جملہ بڑا خوبصورت تھا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا کہ ابو سفیان ہمارے یہاں پر عزت اور ذلت قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے یہاں پر عزت اور ذلت اسلام کی بنیاد پر ہے۔ عمر عزت والا نہیں تھا، عمر کو اسلام نے عزت والا بنا ہے، عمر کو اسلام نے عزت والا بنا ہے، ورنہ اسے تو بکریاں چرانے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ آج کتنا اونچا اللہ نے اس کو کیا اسلام کی وجہ سے۔
فاتحانہ قافلہ داخل ہوا، ہائے ہائے کیا دن تھا۔ صحابہ جو قریب تھے کہتے ہیں حضور قصوہ پر بیٹھے تھے اور بڑی خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور کوئی بادشاہ کہیں فتح کرتا ہے نا، سینہ تان کے فتح کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جو کیا میں نے کیا، ہم قربان ہیں اپنے نبی پر۔ آپ کے ایسی تواضع کا عالم کہ قصوہ پر بیٹھے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی اٹھنے کی کجاوے سے لگ رہی ہے، اور آپ کی زبان پر الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک تنہ اللہ معبود ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست عطا فرمائی۔ آپ نے کہا کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا، جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ آپ فاتحانہ جا رہے ہیں، ایک کافر آپ کی سواری کے سامنے آیا، آپ کا رعب دیکھ کر کانپنے لگا۔ ایسے موقع پر اور ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا بھائی کیوں ڈرتے ہو، گھبراؤ نہیں، میں قریش کی اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتی تھی۔ تم ایسی غریب ماں کے بیٹے سے ڈرتے، تم ایسی غریب ماں کے بچے سے گھبراتے ہو۔ آپ فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتھے نکال کر پھینکوایا، زمزم کے پانی سے غسل دیا، اذانیں کہیں، تکبیر کی آوازیں بلند کی، نمازیں پڑھی، دعائیں کی، یوں بیت اللہ کی دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہاتھ رکھ کر۔ سامنے مشرکین مکہ جنہوں نے 21 سال تک دکھ دیا تھا، جنہوں نے 21 سال تک تڑپایا تھا، جن کی وجہ سے گلے میں پھندا دے کے گھسیٹا گیا، جن کی وجہ سے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی وجہ سے 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی، جن کی وجہ سے نبی کی بیٹی زینب 8 سال تک ابا کی آنکھ کے سامنے پیٹ کے زخم میں تڑپ تڑپ کے اسی میں شہادت پائیں، اور اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا تھا اور رو رہے تھے اور فرما رہے تھے زینب میری وہ بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ زینب کی شہادت کا سبب بننے والے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ لوگ ادھر ہی موجود ہیں، جنہوں نے ان کا کلیجہ چبایا وہ ادھر موجود ہیں، جنہوں نے ان کے ناک کان کاٹ کے اس کا ہار بنایا وہ ادھر موجود ہیں، جن کی وجہ سے نبی کے دانت شہید ہوئے، جن کے وجہ سے نبی کا ہونٹ زخمی ہوا، جن کی وجہ سے نبی کا چہرہ احد میں زخمی ہوا، آج سارے ادھر موجود ہیں۔ ہمارے نبی آج صحابہ سے کہہ سکتے تھے تلوار اٹھاؤ ان کی گردنیں مار دو۔ آپ نے ان سے پوچھا ارے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو انہوں نے کہا دی اخن کریم وابن اخین کریم، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے ابا بھی کریم تھے، ہم آپ سے کرم کی امید کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، ارے تم پہ کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ ہمارے نبی کے پاکیزہ اخلاق۔ پیارے بھائیوں میں اللہ کے لیے کہوں گا آپس میں محبت کرنے والے بنے، اللہ کے لیے کہوں گا آپس میں پیار کرنے والے بنے۔ آج تو مسلمان کے خون کا پیاسا بن رہا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن بن رہا ہے، لہٰذا آپس میں محبت کریں، درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ آج ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے، آج ہمیں یکجا ہو جانے کی ضرورت ہے، آج نبی کی سنتوں پر آنے کی ضرورت ہے، آج عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے، لہٰذا سب نیت کریں انشاءاللہ عاشق رسول بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے، عاشق رسول بن کے انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے۔ نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، زندگی میں جگہ دینا ہے اور اس کو سارے عالم میں انشاءاللہ زندہ کرنا ہے۔ اس کے 3 بڑے بڑے کام دنیا میں الحمدللہ چل رہے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں علماء اور مدارس سے جڑنا ہے تاکہ صحیح دین ہمیں پتہ چلے، اور دوسرا جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، اس کو ٹھیک
تبلیغ کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے، اللہ والوں سے دوستیاں کریں، ان کی مجلسوں میں جائیں۔ اور ایک بہت بڑا خوبصورت سا کام ہمارا اپنا دعوت و تبلیغ کا خوبصورت کام ہے، مثبت بن کر ہر ایک کو اپنا سمجھ کر، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھ کر، اپنے نبی کے درد غم کے ساتھ، اخلاق اور اخلاص کے ساتھ دنیا میں چلنا، کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔